شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، جنات کی بہت سی اقسام ہم لوگ جانتے ہیں، بہت سی اقسام کے بارے میں اپنے چینل پر بہت سی سٹوریز آپ لوگوں کے لیے لے کر بھی آئی ہوں، جن میں جنات، پچھل پیری، بھوت پریت، عفریت جنات، بہت سی ایسی اقسام ہیں، سرکٹا، جو انسانوں کی زندگیوں پر مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ کچھ نیک جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ مخلوقات انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ انسان سے اپنے بچاؤ کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان وہاں سے بھاگ جائیں، اور انسان اپنے بچاؤ کے لیے ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی بچ بچاؤ کے بیچ کا جو کام ہے وہ انسان کے لیے کافی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آج جو سٹوریز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ، بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد فرقان شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ فرقان کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک نہایت ہی ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی ہے۔ ہم لوگ کالج سے فری ہوئے تھے، ہم لوگوں کے کچھ دوست باہر سے بھی آئے ہوئے تھے، UK سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، کچھ دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے، تقریباً ہم لوگ 10 سے 15 لڑکے اکٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہم لوگوں کی جن کی سٹڈیز کمپلیٹ ہوئی تھیں وہ تو فری تھے ہی، لیکن کچھ ایسے بھی گروپ فیلوز تھے جو سٹڈیز کے لیے کچھ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے اور کچھ دوسرے شہروں میں، تو ہم لوگ سب نے مل کر ایک گروپ گیدرنگ کی۔ اب ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ کہیں وزٹ پر جائیں، کسی ایسی جگہ پر جائیں جو بہت ہی خوبصورت ہو اور بہت ہی دل فریب ہو۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے سن رکھا تھا بلوچستان میں گورکھ ہل اسٹیشن کے بارے میں، جو کہ بہت ہی مشہور تھا، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس کی جو بیوٹی ہے، وہ مری کے مقامات سے ملتی جلتی ہے، ناردرن ایریا سے، کیونکہ جو گورکھ ہل اسٹیشن ہے وہ بھی سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت پوائنٹ ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر جانے کا پلان کیا۔ ہم لوگ سارے دوست جو تھے، ہم لوگوں کے پاس تقریباً 4 گاڑیاں تھیں، تو ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، کافی مقامات پر راستے میں ہم لوگوں نے رک کر کھانا کھایا، پارٹی کی، آؤٹنگ کی، بہت زیادہ ہم لوگوں کا یادگار سفر تھا۔ بالآخر ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ گئے، گورکھ ہل اسٹیشن پر، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور بہت ہی زیادہ پرسرار بھی تھا۔ سطح زمین سے اتنی اونچائی پر ایک مقام جس کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہزاروں خیال آتے ہیں۔ وہاں پر سیر و سیاحت کے لیے بہت سے لوگ آتے بھی ہیں۔ وہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ ہم لوگوں نے بہت سی تصویریں لیں، بہت سے امیجز کیپچر کرنے کی کوشش کی۔ جس ٹائم شام ڈھلنے لگی تو بہت سے لوگ واپس جانے لگے۔ وہاں کے کچھ لوگوں سے ہم نے اس بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں بھی سنی۔ شاید وہاں کے مقامی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ زیادہ رات تک یہاں پر نہ رکیں۔ ہم لوگوں کا یہ پلان تھا کہ ہم لوگ وہاں پر کیمپنگ کریں گے، کیونکہ وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور ہم اس جگہ کو رات کے ٹائم بھی اس کا ویو کرنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، وہاں پر ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں پر تقریباً 4 سے 5 ہم لوگوں نے کیمپس لگائے، کیونکہ ہم لوگ اپنے ساتھ سارا سامان لے کر گئے ہوئے تھے کہ ہم لوگ وہاں پر کیمپنگ بھی کریں گے۔ جس جگہ پر وہ ہل اسٹیشن ہے وہاں پر وہ بہت زیادہ ہائٹ پر ہے، ادھر ایک مخصوص جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر آپ لوگ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھانے والے نے تو ہمیں سمجھا دیا، لیکن ہم لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔
हम लोग ये तो मानते थे कि जिन्नात का वजूद है और इतनी ऊंचाई पर, इतनी हाइट पर डेफिनेटली गैर मर्ई मखलूक़ात कहीं ना कहीं अपना असर रखती होंगी, लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पर हम लोगों के साथ आगे चलकर क्या होगा। 11 बजे तक हम लोग वहाँ पर घूमते फिरते रहे। बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी। रात के टाइम वो खाइयाँ, वो ऊंचे पहाड़ दूर दूर तक फैले हुए एक अजीब ही मंजर पेश कर रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पर बॉन फायर भी किया। वहाँ पर हम लोग पूरा ग्रुप बनाकर बैठे हुए थे। बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ के कुछ मकामी लोग भी थे, वो भी हम लोगों के पास आकर बैठे। उन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। तो जब हम लोग उनसे बातें करने लगे तो हम लोगों ने उनसे ये कहा कि हमारे साथ यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से शेयर करें, कुछ ऐसे वाक़यात हमें बताएं जो यहाँ की तारीख़ से मुंसलिक हों कि ये गौरख हिल स्टेशन कैसे वजूद में आया। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्स भी थे, तकरीबन उनकी एज 60+ होगी। वो भी हम लोगों के पास आकर बैठ के बहुत अच्छे अखलाक के थे। जब हमने उनसे ये बातें पूछना चाही तो उनका ये बताना था, सदियों पहले इस गौरख हिल स्टेशन पर एक साधु थे जिनका नाम गोरखनाथ था। उन्होंने यहाँ पर अपना पड़ाव किया था। उनका एक मुलाजिम होता था जिसका नाम गोरख था। उसके बारे में ये मशहूर था कि वो दिन के टाइम इंसान रहता था और रात होते ही वो भेड़िया बन जाता था। और वैसे भी जो फ़ारसी ज़ुबान होती है, फ़ारसी ज़ुबान में भेड़िए को गोरख कहा जाता है, इसीलिए उनकी वजह से इस हिल स्टेशन का नाम गौरख हिल स्टेशन है। यही नहीं, यहाँ पर यह भी मशहूर है कि रात की किसी पहर चाँद की मखसूस रातों में भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। जब चाँद पूरी तारीख़ों पर होता है, जब पूरा चाँद आसमान पर चमक रहा होता है, तो पहाड़ की जो मेन पॉइंट, जो चोटी है, उन्होंने इशारा करके भी हमें बताया, लेकिन उसके आगे सेफ्टी ग्रिल्स लगे हुए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब लोगों ने वहाँ पर जाकर भेड़िए को देखना चाहा तो दूर दूर तक किसी भेड़िए का नामो निशान भी नहीं होता। अलबत्ता वहाँ पर नीचे जो खाइयाँ हैं, उन खाइयों में चमकती आंखें ज़रूर नज़र आती हैं, जिससे ये गुमान किया जा सकता है कि शायद इन झाड़ियों, इन खाइयों में कोई मौजूद है, लेकिन वो पहाड़ की चोटी के ऊपर नहीं आता। हमने उन बाबा जी से ये पूछा कि आप हमें ये बताएं, क्या आपने अपने कानों से वो आवाज़ सुनी है? उनका ये कहना था कि बहुत बार। वो वहीं के मकामी थे। वो कहते थे कि हम लोगों के तकरीबन सारा दिन यहीं पर गुजरते हैं। मैं बचपन से इस जगह पर आता हूँ और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी यहाँ पर आते थे, मेरे बेटे भी यहाँ पर अक्सर आया करते थे, लेकिन एक दफ़ा मेरा नवासा यहाँ से बहुत ज़्यादा डर गया था। वो छोटा बच्चा था, तकरीबन उसकी एज 6 साल थी, तो वो खेलता खेलता बिल्कुल उस चोटी की तरफ चला गया। उस वक्त भी यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल्स होते थे। वो बताते हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के बच्चे को उठाकर कोई हवा में उछाल रहा है। जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ पर भलमानस नुमा इंसान था, जिसको यटी भी बोला जाता है और बहुत से लोग इसको बिग फुट भी बोलते हैं। उसने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो बच्चे के साथ इस तरह से खेल रहा था जैसे उसको उठाकर हवा में उछाल रहा है। जब हमने देखा तो हम लोगों की चीखें निकल गईं। उस तक मगरिब हो चुका था, मगरिब का टाइम हो चुका था और अंधेरा फैल चुका था। गर्मियों का मौसम था, इसलिए अभी रोशनी बाकी थी। जब हम लोग चीखें मारते हुए बच्चे की तरफ भागे तो उसने बहुत प्यार से बच्चे को एक जगह पर खड़ा कर दिया और वो जो सेफ्टी ग्रिल्स थे उसकी दूसरी तरफ कूद गया। हम लोगों ने आगे तक जाकर देखा, वो खाइयाँ इतनी गहरी हैं कि वहाँ पर वो हमें नज़र भी नहीं आया। अक्सर लोगों ने इस बात को प्रेडिक्ट किया था कि वहाँ पर लोगों को ऐसे चेहरे नज़र आते हैं जो बंदर की तरह होते हैं, बंदर नुमा इंसान नज़र आते हैं। वहाँ पर बेगफुट भी उनको बोला जाता है। अब ये गैर मरई मखलूक़ात की ही कोई किस्म है, ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये भी गैर मरई मखलूक़ात की एक किस्म है, ये कोई जानवर नहीं है, क्योंकि ये सडनली डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अगर कोई जानवर हो तो वो अपना मकाम रखता है, अपना वजूद रखता है, फिर वो गायब नहीं हो सकता। और अगर उस वक्त उसने बच्चे को वहाँ पर छोड़ा और खाई में कूदा तो उसका भागना, दौड़ना या गिरना हम लोगों को दिखाई देता। फिर हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद वो बाबा जी कहते हैं हम लोग कभी भी अपने बच्चों को लेकर इस साइड पर नहीं आए।
آج تک وہاں پر کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا جس سے اس کو کوئی جانی نقصان ہوا ہو، لیکن بہت دفعہ لوگ وہاں سے ڈر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو تھوڑے سے ہم لوگ سرپرائز بھی ہو گئے، اور تھوڑے سے ہم لوگوں میں سے کچھ لڑکے گھبرا بھی گئے، کہیں ہم لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے۔ جب ٹائم ہوا 12:30 پونے 1 بجے کا، تو ٹھنڈ بقدرے بہت محسوس ہونے لگی، بڑھ گئی تھی۔ تو ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ اب ہمیں سونا چاہیے، ہم لوگ بھی سفر کے تھکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہم لوگ اپنے کیمپس میں آ گئے۔ آگ وہیں پر جو دہتی ہوئی آگ تھی اس کو بجھایا، لیکن اس کی چنگاریاں ابھی بھی جل رہی تھیں۔ بالکل ہم لوگوں کے کیمپس اس کے اراؤنڈ ہی تھے۔ جب ہم لوگ اپنے کیمپس میں گئے، ہم لوگوں نے اپنے کیمپس کو بند کر لیا اور اپنے اپنے کیمپس میں لیٹ گئے۔ ہر کیمپ میں تقریباً 3 سے 4 لڑکے موجود تھے۔ آدھی رات کا جب ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کو وہاں پر کچھ عجیب و غریب واقعات محسوس ہوئے۔ یا تو وہ ان سنی ہوئی باتوں کا اثر تھا، یا ریئل میں ہم لوگوں کے ساتھ وہاں پر کچھ ہوا تھا۔ ہم لوگوں کے کیمپس کو کوئی اس طرح سے شیک کر رہا تھا جیسے ان کو کسی نے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے، اور کسی انسان سمیت ان کو اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ باقاعدہ ہم لوگوں کو ہوا میں وہ تھوڑے تھوڑے محسوس ہو رہے تھے اور وہ وائبریٹ ہو رہے تھے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو وہاں پر باقاعدہ کسی کے غرانے کی آواز بھی محسوس ہوئی، جیسے کوئی بہت بڑا شیڈو تھا۔ بالکل ایسے ہی تھا جیسے بگ فٹ ہوتا ہے یا کوئی یٹی ہوتا ہے۔ بالکل ہم لوگوں کے کیمپس کے پاس ہم نے اس کو دیکھا، اور اس کے قدموں کی آہٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ جگہ ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ بہت زیادہ ہم لوگ ڈر بھی گئے تھے۔ کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی کیمپ سے باہر نکل سکے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ وہ تاریخیں چاند کی پوری نہیں تھیں، ڈھلتے چاند کی تاریخیں تھیں، لیکن اس یٹی کے وجود کو ہم لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر محسوس کیا۔ اب کچھ لڑکے سو گئے، لیکن جن لوگوں نے یہ چیزیں محسوس کی تھی ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی ساری رات ہم نے وہاں پر کیمپس میں گزاری، جب ہم لوگ صبح باہر نکلے کہ ہم لوگ جا کر دوبارہ آگ جلائیں گے اور ایک دوسرے سے یہ بات شیئر کریں گے، ہم لوگ باہر کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جس جگہ پر رات کو ہم لوگوں نے آگ جلائی تھی وہاں پر کافی زیادہ کوئلے موجود تھے، کیونکہ آگ تو ہم نے بجھا دی تھی، لیکن وہاں پر وہ دہتے کوئلے وہیں پر تھے۔ وہاں پر کسی کوئلے کا نام و نشان نہیں تھا، صرف سوکھی لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، اور جو لکڑی آدھی جل چکی تھی، جو آدھی کوئلہ بن چکی تھی، وہ بھی اس طرح سے توڑی ہوئی تھی جیسے باقاعدہ اس حصے کو کسی نے الگ کیا ہو۔ ہم لوگ کافی زیادہ ڈر گئے، اور وہاں پر بہت بڑے پاؤں کے نشان بھی ہم نے دیکھے، جس سے ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہاں پر وہ مخلوق پائی جاتی ہے، لیکن اس نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا۔ سارا دن ہم لوگوں نے وہیں پر گزارا۔ ہم لوگوں نے اپنا یہ ایکسپیرینس وہ جو بزرگ تھے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اب ہم لوگوں نے وہاں سے نکلنا تھا، لیکن سارا دن اس جگہ کو دیکھتے، اٹھتے بیٹھتے، اس کے اراؤنڈ میں جو پلیسز تھے ان کو دیکھتے دیکھتے ہم لوگوں کو شام ہو گئی۔ مغرب تک کے بعد کا ٹائم ہو گیا، ابھی بھی ہم لوگ وہیں پر موجود تھے، یہاں تک کہ ہمیں عشاء بھی وہیں پر ہو گئی۔ ہم لوگوں کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا وہاں سے واپس آنے کو۔ میں اور میرے 2-3 دوست ہم لوگ بالکل وہاں پر جہاں پر وہ سیفٹی گرلز لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ وہاں پر کھڑے تھے اور کھائی کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے فلیش لائٹس آن کی ہوئی تھیں، اور ہم لوگ جیسے تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، ویسے بنا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کھائی میں چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ اتنی گہرائی میں کون ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ ڈر گئے۔ پہلے میں نے دیکھی، پھر میرے جو فرینڈز تھے ان لوگوں نے بھی یہ چیز دیکھی۔ ہم لوگوں کو وہاں سے باقاعدہ کسی جانور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں جو بہت زیادہ کلیئر تھیں۔ تب ہم لوگ ڈر گئے، اور ہم لوگوں نے یہی مناسب سمجھا اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ اس وقت تک وہ پوائنٹ بالکل سنسان ہو جاتا ہے، بہت بہت کم لوگ وہاں پر رہ جاتے ہیں۔ شاید وہاں کا جو سیکیورٹی عملہ ہے، وہ سیکیورٹی سٹاف یا مقامی کوئی لوگ اگر وہاں پر جو پہلے آ چکے ہیں وہ آتے ہوں گے، کوئی نیا جو بندہ ہوگا وہاں پر جو وزٹر جائے گا وہ اتنی رات تک وہاں پر نہیں رک سکتا۔ لیکن ہم لوگوں نے وہاں پر بہت زیادہ انجوائے کیا، اس چیز کو ہم نے بہت محسوس کیا۔ وہ بگ فٹ، وہ یٹی، وہ جو بھی تھا وہ غیر مرئی مخلوق تھی، کیونکہ اس کی جو آواز تھی، اس کے جو قدم تھے وہ نارمل نہیں تھے۔ پھر کوئلے غائب ہونا، کیونکہ جنات کی خوراک ہوتی ہے کوئلے، وہ بھی وہاں سے غائب تھے، تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جگہ
وہاں پر کوئی تھا رات کے ٹائم. جس ٹائم ہم لوگ وہاں سے نکلے، رات تو آلموسٹ ہو چکی تھی ہم لوگوں کو، 9 ساڑھے 9 بجے ہم لوگ وہاں سے نکلے. تو وہ کافی راستہ بھی کافی زیادہ لمبا راستہ ہے، چھوٹا راستہ نہیں ہے. تو جب ہم لوگ وہاں پر جا رہے تھے، سارا پہاڑی علاقہ تھا، پہاڑی حصہ تھا، پہاڑوں کے سینٹر میں ہی وہ سڑک تھی جہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے. اتنا ڈراؤنا وہ منظر تھا، اتنے بڑے اتنے اونچے پہاڑ جہاں سے ہم لوگوں کی گاڑی گزر رہی تھی. ان پہاڑوں پر بھی ہمیں کچھ وجود نظر آئے. باقاعدہ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی میں ان کو دیکھا بھی. اب وہ کیا مخلوق تھی ہم نہیں جانتے. ان کے سر بہت زیادہ بڑے تھے اور ان کے قد بھی بہت زیادہ بڑے تھے. 6 سے 7 ہم لوگوں نے وہ دیکھے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہم لوگوں کو باقاعدہ نظر آئے. کچھ بالکل پہاڑ کے سینٹر میں تھے. ہم لوگوں نے وہاں پر اپنی گاڑیاں نہیں روکی، ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل آئے. لیکن وہ جو ہم لوگوں کا جرنی تھا، جو ٹور تھا ہم لوگوں کا، بہت پرسرار بھی تھا، امیزنگ بھی تھا، اور ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے بھی تھے. ہم لوگوں نے باقاعدہ اس چیز کو محسوس کیا تھا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ فرقان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی اقرا الطاف شیئر کر رہی ہیں. اقرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنے فادر کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ 1995 کی بات ہے. میرے فادر جو تھے وہ بھکر سے بلانگ کرتے تھے. اس وقت اس دور میں ان کے پاس سائیکل ہوا کرتا تھا. وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے. اپنے گاؤں سے نکل کر وہ اپنے ریلیٹیوز کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے. جب وہاں پر پہنچے تو ان کو وہاں پر 2 دن سٹے کرنا تھا. 2 دن کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو وہاں پر ان کے ریلیٹیوز میں کسی کی فوتگی ہو گئی. تو فوتگی کو ظاہری بات ہے وہاں پر وہ جب فوتگی ہوگی تو انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا. لیکن جب شام ہو گئی تو ان کو یہ تھا کہ آج مجھے گھر واپس جانا ہے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. تو ابو کی جو پھپھو تھی انہوں نے یہ کہا کہ رات زیادہ ہو گئی ہے، ابھی نہ جاؤ. لیکن ابو نے یہ کہا کہ نہیں، میں چلا جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوتا. اپنا سائیکل لے کر ابو کہتے ہیں جیسے ہی میں اس گاؤں سے باہر نکلا، سردیوں کا موسم تھا، بہت شدید ٹھنڈ تھی، ہر طرف سناٹا اور ہر طرف اندھیرا تھا. گاؤں کا چونکہ کلچر ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شام ڈھلے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ فجر کے ٹائم جاگتے ہیں اور مغرب کی نماز کے ساتھ ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں. اس دور میں مخصوص گاؤں خالی ہو جایا کرتے تھے. یہ گاؤں کا ایک کلچر تھا. آج کل کے دور میں بھی ایسے بہت سے گاؤں موجود ہوں گے جو شام ڈھلتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں چلا جاتا ہے اور وہ گاؤں ویران ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے علاقے زیادہ تر آسیب زدہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ابو کہتے ہیں کہ جب میں اپنی سائیکل لے کر ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہ کچی سڑک کا راستہ تھا، کچا راستہ تھا جس کے دونوں سائیڈوں پر بہت بڑے بڑے کھیت کھلیان تھے. میں آہستہ آہستہ سائیکل چلا رہا تھا. ایک تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، دوسرا تھوڑی تھوڑی دھند بھی محسوس ہو رہی تھی. تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھیت کے ایک مخصوص حصے میں آگ جل رہی ہے. اس آگ کو دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوا اور میں نے یہ سوچا اتنی ٹھنڈ میں کھلے آسمان کے نیچے رات کے اس وقت کون بیٹھا ہوگا، جبکہ مجھے تو راستے میں کوئی بھی نظر نہیں آیا، کوئی انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نظر نہیں آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس آگ کے قریب سے گزرنے لگا تو میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے. تقریباً 4 سے 5 بچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ایج 6 سال یا 7 سال ہوگی. وہ آگ کو جلا کر وہاں پر بیٹھ کر ہاتھ سیک رہے تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بیٹا تم لوگ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو، اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، یہ حصہ آبادی سے دور ہے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. ان بچوں نے پرسرار انداز میں ہنسنا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک بچے نے میرا نام مخاطب کر کے مجھے کہا آجو ولید تم بھی ہاتھ سیک لو. جب اس بچے نے میرا نام لیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے اسے یہ کہا ہاں بیٹا میں ابھی آتا ہوں. میں جلدی سے اپنا سائیکل میں نے لیا اور میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. جیسے میں نے تیز سائیکل چلانا شروع کیا تو وہ جو بچے تھے ان کی بیک سائڈ سے بہت زیادہ ہنسنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ڈر کے بھاگ گیا ہے، یہ انسان ہوتے ہی ایسے ڈرپوک ہیں. میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا. جب میں اس کھیت سے دور گیا تو میں نے سوچا پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ وہ بچے میرے پیچھے تو نہیں آ رہے. تو وہاں سے وہ آگ غائب ہو چکی تھی. جب آگ غائب ہوئی تو میں حیران ہو گیا. تھوڑا سا سائیکل پیچھے لے کر آیا تو وہاں پر نہ بچے تھے اور نہ ہی آگ کا نام و نشان تھا.
اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کرنے کے بعد وہ مخلوق وہاں سے غائب ہو گئی۔ ابو بہت زیادہ ڈر گئے اور تیزی سے جب گھر واپس پہنچے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بات آ کر گھر میں دادی اماں کو بتائی تو دادی اماں نے انہیں یہ سمجھایا دوبارہ کبھی بھی اتنی رات کو گاؤں کا سفر نہیں کرنا، کیونکہ راستے ویران اور سنسان ہوتے ہیں، اور جب انسان جن راستوں کو رات کے ٹائم ویران اور سنسان کر دیتے ہیں پھر ان کو غیر مرئی مخلوقات آباد کرتے ہیں۔ انسان جب اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں تو غیر مرئی مخلوقات جاگ جاتے ہیں، اور جو انسان رات کے ٹائم ایسے راستوں سے یا ایسے مقامات سے گزرتے ہیں پھر وہ جنات انہیں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابو کبھی بھی اتنی رات کو کسی بھی گاؤں کا سفر نہیں کرتے تھے۔ یہ میرے ابو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا الطاف آپ کا۔ لسنرز، ایسا ہی ہوتا ہے، سردیوں کے موسم میں سناٹا جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ سردی کے مارے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں جلدی چلا جاتا ہے۔ شہروں میں بھی آپ لوگوں نے اکثر ایسے سوسائٹیز دیکھی ہوں گی، اکثر ایسے ایریاز دیکھے ہوں گے جہاں پر لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں محفوظ ہو جاتے ہیں سردی کی وجہ سے۔ وہ مخصوص لوگ جن کی ڈیوٹی آورس لیٹ ہوتے ہیں، ڈیوٹی ٹائمنگ لیٹ ہوتی ہے، جن لوگوں نے اپنے گھروں سے واپس آنا ہوتا ہے، پھر جب وہ ایسے ویران اور سنسان مقامات میں سے گزرتے ہیں تو وہاں سے ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو جنات کسی روپ میں نظر آ جاتے ہیں تو کبھی کسی کو جنات ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے سنسان اور ویران راستے سے سردیوں کی رات میں گزریں تو آیت الکرسی اور درود پاک پڑھ کر گزرا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا لازمی کیا کریں۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenwig57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر بدرو ناول کی آج 7th ایپیسوڈ میں نے آن ایئر کی ہے، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی۔ بدرو ناول آلموسٹ اینڈ پر ہے، اب اس کی زیادہ سے زیادہ بھی ہوگی تو 2 ایپیسوڈ ہوں گی۔ اس کے بعد میں ہارر اردو سینٹر پر بہت زیادہ ڈراونا ایک اور ناول لے کر آؤں گی۔ آپ لوگ بھی مجھے ناول سجیسٹ کر سکتے ہیں، میں وہ بھی آن ایئر کروں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے 2nd ہارر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی جائیں اور میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ اب میرا چینل آپ لوگوں کو سرچ بار میں بھی مل جائے گا، آپ جیسے ہی جا کر یوٹیوب براؤزر میں ہارر اردو سینٹر ٹائپ کریں گے میرا چینل آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ نوشین وائس آفیشیل پر آج میں نے بارش کے بہت زیادہ شارٹ بیٹاز پوسٹ کیے ہیں، ان کو بھی جا کر وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ آج یہاں پر بہت بارش ہوئی تھی اور بہت پیارا ویدر تھا، تو آپ لوگ اس کو بھی جا کر انجوائے کریں۔ اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔